ناظرین، اس وقت نظام مصطفیٰ پارٹی کے مرکز میں میرے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین حضرت علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ تو میں نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت کے لیے بھی ایک سوال کیا کہ حضرت صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو وومن ملک بینک کا قیام سندھ حکومت کے ذریعے عمل میں لایا گیا ہے اور یہ عمل ہوگا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور کس حد تک یہ پاکستان میں یا اسلام میں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، یا کیوں ہو رہا ہے ایسا، اس کے بارے میں ناظرین کو ایک آگاہی دے دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ یہ جو ملک بینک کا تصور دیا گیا ہے خواتین کے دودھ کو جمع کر کے پھر اسے جو ہے ان ماؤں تک یا ان بچوں تک پہنچانا کہ جہاں ماؤں کو دودھ اترتا نہیں ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو یہ بالکل غیر شرعی ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اور ہمارے قانون میں بھی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ دودھ پینے والے جو دو بھائی ہوں لڑکے یا دو لڑکیاں ہوں یا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوں، تو جب وہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لیتے ہیں تو وہ رضاعی بہن بھائی ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی بھی مناکحت کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ منع ہے اور ہمارے دین میں ایسا کرنا بلکہ دین کے احکامات کا مذاق بنانے کی یہ کوشش ہے، اور یقیناً اس کو جو عالمی سطح پہ اگر کوئی ادارے ہیں، چاہے وہ یونیسیف ہو، یونیسکو ہو، کوئی بھی ہو، وہ اگر اس کی سرپرستی کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے یقیناً یہود و نصارہ کی ناپاک سازشیں ہوں گی کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں جو ان کے دین کے اندر یعنی منع ہے تو اس میں ان کو پھنسا دیا جائے۔ جیسے میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں جس کعبہ معظمہ کے نقش اور گنبد خضرا کی شبیہ کو ہم گھر میں دیوار پہ لگاتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، تو ایک سازش کے تحت باقاعدہ اس کے لیے کہا گیا تھا اور دا مہدی نامی ایک کتاب بھی لکھی گئی، اور اس میں اس کے آتھر نے برطانیہ کی مارگریٹ تھیچر کے مشورے سے ایسی جانمازیں ڈیزائن کروائیں کہ جس میں جانماز پر ہی کعبہ معظمہ بنا ہوا ہے، جانماز پر ہی گنبد خضرا بنا ہوا ہے، وہیں نماز پڑھ کر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنے ہی قدموں سے اس کو رون دیتا ہے، جسے اپنے گھر میں دیوار پہ لگاتا ہے، جسے اپنے سر پہ رکھتا ہے اور چومتا ہے۔ تو یہ نماز میں ان تصاویر، ان شبیہ کا بنانا بھی یہ ایک سازش کے طور پر ہی سامنے آیا تھا، اور اس کو باقاعدہ دا مہدی نامی کتاب میں انہوں نے واضح بھی کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک سازش کے طور پہ ہمارے سامنے کہ عورتوں کے دودھ کے لیے ایک بینک کا تصور ہونا اور پھر اس کو فراہم کرنا، اور یہ معلوم نہ ہو کہ پینے والے دودھ سے استفادہ کرنے والے کون کون لوگ ہیں، کہاں ہیں، وہ آئندہ زندگی میں جب کبھی آپس میں ملیں گے، اسکول میں، کالج میں، جامعات میں، ان کے درمیان کوئی ربط ضبط ہوگا، کوئی نسبت قائم ہوگی، تو کوئی شادی بھی قائم ہو جائے گی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے۔ حالانکہ اس کی تحقیق ہونا بہت ضروری ہوتی ہے کہ بھئی یہ لڑکی یا لڑکا جو ہے اس نے کہیں خاندان میں کسی ایک عورت کا ایسا دودھ تو نہیں پیا جس میں مشترکہ شامل ہوں، اشتراک عمل ہو گیا ہو، تو پھر تو یہ بہن بھائی ہو گئے، تو ان میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کو فوری طور پہ اس کی حساسیت کو جتنا بھی ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ کے ذریعے اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لوگوں کو اویئر کیا جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے، لوگ اس کے بارے میں مراسلات لکھیں اور باقاعدہ اخبارات کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے احتجاج کر کے اپنا مطمع نظر جو ہے وہ واضح کریں۔